والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام حضرات مل کے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. بندہ تو گناہ گار ہے، بندہ تو گناہ گار ہے، تو رحمان مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے مثل بے مثال کتاب مقدس سورہ بقرہ کی ایک آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے اللہ تعالیٰ جل شانہ اما نوالہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھ ناچیز کو اور آپ حضرات کو مل کے صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، شعبان المعظم کا یہ جمعہ جو کہ آخری عشرے میں ہے، تو آج کچھ مہمان مہینہ جو آنے والا ہے اس سلسلے میں گفتگو کروں گا ماہ رمضان کے حوالہ سے، کہ ایک اللہ کی طرف سے مہمان آنے والا ہے اور جس کی آمد سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس کے آنے سے مومن کے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے. اور سامعین کرام، یہ مہینہ خراب ہے، ٹھیک ہے، رہنا دیجیے. جس کے بارے میں علماء کرام اکثر یہی جملہ بیان کرتے ہیں کہ مہمان آ گیا ہے. تو یہ مہمان نہیں،
یوں سمجھیے اللہ کی طرف سے، مالک کی طرف سے، کائنات کے مالک کی طرف سے ہمارے لیے رحمتوں کا ایک سمندر آنے والا ہے۔ اور دوستو جب مہمان آتا ہے تو میزبان کوشش کرتا ہے کہ مہمان کے آنے سے پہلے گھر کو صاف ستھرا کیا جائے، اس کی صفائی کی جائے، اس کو صاف ستھرا بنا کے پھر مہمان کے لیے میزبان یوں سمجھیے پھولوں کی پتیاں بچھاتے ہیں، خوشبوئیں سلگاتے ہیں، تاکہ آنے والا مہمان جب آ جائے تو گھر کو دیکھ کر اس کا دل خشک ہو جائے کہ واقعی یار بہت ہی اچھا میزبان ہے، اچھا کام کیا ہے، انتظام کیا ہے، صاف ستھرا کیا ہے۔ یار یہ تو دنیا کا ایک بندہ جو آنے والا مہمان ہو اس کے لیے سجایا جاتا ہے۔ کائنات کے مالک نے جب رمضان کا مہینہ آنے لگتا ہے، کائنات کا مالک اس کی آمد کے لیے صرف زمین نہیں بلکہ اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان کو سجایا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حاضرین کرام یہ وہ مہینہ ماہ رمضان کا میں نے آیت پڑھی شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ ماہ رمضان جس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے۔ دوستو اگر زمین بنجر ہو جائے تو زمین بنجر کے اوپر جب اللہ کی رحمت کی بارش ہو جائے وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، ہر طرف سبزائی سبزہ ہوتا ہے، اور ایسی یہ ہمارے دل، یہ دل کی زمین ہماری بنجر ہو جاتی ہے غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے۔ لیکن جب یہ مہینہ ماہ رمضان کا آتا ہے تو ایسا برکتوں والا آتا ہے، پھر اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، قرآن کے نزول سے جو رحمت برستی ہے، عام زمین بنجر ہو جائے تو برسات آ جائے تو آباد ہو جاتی ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ دل کی بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، دل کی بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں جب رمضان شریف کا مہینہ آ جائے قرآن کی تلاوت کو اور زیادہ بڑھا دو، رات کو قیام کرو، دن کو قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کے تلاوت کرنے سے تمہارے دل کی یہ بنجر زمین آباد ہو جائے گی۔ اور میں نے عرض کیا جب بھی رمضان لوگ مہمان آ جائیں تو صفائی کر کے جناب والا گھروں کو سجا دیتے ہیں۔ یارو ایک گھر یہاں بھی ہے، ایک کمرہ یہاں بھی ہے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اب مہمان آنے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا ہے، ہم اپنے دل کے کمرے کو بھی صاف ستھرا کر لیں، اس کو بھی کھول لیں، اس کی بھی صفائی کر لیں، کیونکہ اس کے اندر قرآن آنا ہے، اس کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی ہے، اللہ کا ذکر ہونا ہے۔ تو دوستو میرے آقا دو جہاں ہر سال شعبان کے آخر میں استقبال رمضان کا خطبہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے لوگوں ایک مہمان آنے والا ہے، تیاری کر لو۔ اپنے گھر کو جیسے صاف کرتے ہو دل کی کوٹھڑی کو بھی صاف کر لو، اس دل کو بھی صاف کر لو۔ اور سامعین کرام میں ایک اور عرض کروں، توجہ فرمائیں گے کہ یہ رمضان کی برکتیں ہیں۔ ماہ رمضان میں دو ہی تو کام ہوتے ہیں، یا روزہ رکھنا ہے، رات کا قیام کرنا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں
جب بھی ماہ رمضان شروع ہوتا ہے صبح سحری کے وقت، توجہ فرمانا، میں اہم جملہ دے رہا ہوں، صبح سحری کا وقت ہو، سحری کر رہے ہو، ادھر اذان کانوں میں آ جائے کہ اذان شروع ہو گئی، اگر پانی پی رہا ہے تو رک جاتا ہے، رکھ دیتا ہے کہ بس سحری کا وقت ختم ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، اب پانی نہیں پینا، اب دوسرا نوالا نہیں کھانا۔ کیوں؟ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب نہیں کھانا، کھائے گا میرا خدا ناراض ہو جائے گا کہ میں نے تیرے اوپر پابندی لگائی ہے کہ سحری کا وقت جب بھی ختم ہو تو نے کھانا نہیں۔ پھر صبح شام ہو گئی، یار توجہ فرماؤ، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، دسترخوان سجا ہوتا ہے، شربت بنا ہوتا ہے، پھل فروٹ کٹے ہوتے ہیں، اعلیٰ دسترخوان لگا ہوتا ہے، کھانے کے لیے قورمہ بھی ہوتا ہے، بریانی بھی ہوتی ہے، پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں، یارو سارا کچھ سامنے ہوتا ہے، لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھتا، ہاتھ آگے نہیں بڑھتا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا، ابھی افطاری کا ٹائم، جتنی پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کی وجہ سے، اللہ کی حکم کی وجہ سے کہ میرا کریم رب ناراض نہ ہو جائے، میں نے سارا دن کھانا نہیں کھایا، روزہ رکھا، پانی نہیں پیا، یارو اگر اب میں نے ایک گھونٹ بھی بھر لیا میرا روزہ ضائع ہو جائے گا، میرا کریم رب ناراض ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیے یارو، جس رب کو راضی کرنے کے لیے ہم ایک قطرہ پانی کا نہیں پیتے، حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، دسترخوان بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، لیکن نہیں کھا رہا، ایک قطرہ حلال پانی کا نہیں پیتا کہ میرا کریم رب ناراض نہ ہو جائے۔ یارو اس رب کو راضی رکھنے کے لیے ہم ایک قطرہ حلال پانی کا تو نہیں پیتے، لیکن یار اگر کسی پڑوسی کا حق کھا کر بیٹھا ہوا ہے، بہن کا حق غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹی کا حق غصب کر کے بیٹوں کو دے کر بیٹھا ہوا ہے، کھا کے بیٹھا ہوا ہے، حرام کے کمائی سے سحری کر کے بیٹھا ہے، اسی سے افطاری کر رہا ہے، جو قریب رب ایک قطرہ پانی حلال کا برداشت نہیں کرتا، کیا تیرے روزے کو قبول کر لے گا؟ غیر غریب کا جو حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو دوستو ہمیں سوچنا ہوگا، اس چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا، کہیں ہم کسی کا حق تو غصب کر کے نہیں بیٹھے، پھر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوتیں سب ضائع ہو جائے گی۔ رمضان آنے والا ہے، پہلے تیاری کرنی ہوگی، اگر کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس کو دینا ہوگا، کسی کو ناراض کیا ہے تو اس کو راضی کرنا ہوگا۔ یارو منہ کا تو روزہ ہو، منہ کا تو روزہ۔ اور سن لیجئے، میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، روزہ تو رکھ لیا، لیکن روزے کے ساتھ اگر حرام نہیں چھوڑا تو روزہ بھی ہے، ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑا تو کیا بنے گا؟ رشوت نہیں چھوڑی کیا بنے گا؟ ملاوٹ نہیں چھوڑی کیا بنے گا؟ رمضان کا مہینہ بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، پھر روزے کے ساتھ حرام حلال مکس کر رہا ہے، روزے کے ساتھ سود بھی کھا رہا ہے، رشوت بھی کھا رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، سارا کچھ رہا ہے، تو سنو، یہ روزہ نہیں ہے، یہ صرف ڈائٹنگ تو ہو سکتی ہے۔ ڈائٹنگ، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے یار کھانا کم کر دے، ڈائٹنگ کر، پیٹ بڑھتا جا رہا ہے، جسم پھلتا جا رہا ہے۔ اگر تو نے روزے کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے نا تو پھر روزہ نہیں ہے، بس یہی وہ ڈائٹنگ سمجھ لے کہ تو ڈائٹنگ کر رہا ہے۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض اسی لیے کہ ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. تقوی اختیار کر لو. اگر تقوی اختیار نہیں کیا تو پھر دکھاوا تو ہو سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے، ڈیٹنگ تو ہو سکتی ہے لیکن روزہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کریم رب نے فرمایا میں نے روزے فرض اس لیے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. اور روزہ صرف پیٹ خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے تاکہ کسی غیر کے اوپر نظر نہ پڑے. آنکھ کا روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے کہ غیبت نہ سنے، اور ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ناجائز کام نہ کرے. پاؤں کا بھی روزہ ہے کسی غلط راستے کی طرف چل کے نہ جائے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارا روزہ ہے. اگر کان کو تو نے پابند نہیں کیا غیبت سننے سے، یار غیبت کو اب گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ تو چسکے کے لیے نکلتے ہیں. یار چلو فلاں صاحب کے پاس، اس کے پاس جائیں گے ذرا گپ سپ ہوگی. گپ سپ کیا ہوگی؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں فطرتی طور پہ، ان کی فطرت ہوتی ہے غیبت کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا. پھر نوجوان چلے جاتے چلو اس کی گپ سن کے آئیں گے، کسی کی غیبت کرے گا، کسی کا شکوہ کرے گا، کسی کو طنز کرے گا، کسی کو مذاق کرے گا. بس ذرا میرا روزہ ہے، چلو روزہ بھی وقت بھی گزر جائے گا. ارے تیرا روزہ ہے، تو وقت گزارنے جہاں جا رہا ہے، تیرا کان کا بھی تو روزہ ہے نا. اس کان سے تو غیبت بھی سنے گا، اس کی گندی زبان کے بکواس بھی سنے گا، تو جھوٹ بھی سنے گا، طنز بھی سنے گا. کیا تیرا کان کا روزہ ہوا؟ زبان کا روزہ. اگر تو اس زبان کے ساتھ کسی کی غیبت کرے، گلا کرے، شکوہ کرے، عیب تلاشی کرے، عیب ڈھونڈے، روزہ رکھ کے یار فلاں کے اندر یہ عیب بھی ہے، فلاں کی عیب نہ کر، اپنا روزہ خراب نہ کر. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے لیے پھر ماہ رمضان آنے والا ہے. خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو ماہ رمضان کے اندر روزے داروں کو دیکھیں گے. یار کتنے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں روزہ رکھتے تھے، روزے کے ساتھ ہوتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. اب وہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہے. ابھی چند دن باقی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. پل کی خبر تو نہیں ہے لیکن امید رکھتے ہیں کہ قریب آ گئے ہیں. انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی. اور خوش نصیب ہو کہ کیوں کہ اللہ نے آپ کو ایک مرتبہ پھر موقع فراہم کر دیا ہے توبہ کرنے کا، رحمتیں لوٹنے کا، کہ وہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ قریب آ گیا ہے. تو دوستو یہ مہینہ قریب آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کرو. ہفتوں پہلے، مہینوں پہلے تیاری کرتے ہو کہ مہمان آنے والے ہیں، گھر کو سجاتے ہو، برتنوں کو سجاتے ہو، بستر کو سجاتے ہو، صفائی کرتے ہو، پھلواڑی کرتے ہو. تو ابھی تو چند دن باقی رہ گئے، رب کا مہمان آنے والا ہے. اب اس کے لیے یا اللہ کے گھر کو سجانا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، یا دل کی کوٹری کو صاف کر لینا ہے جہاں آ کے اس نے سمانا ہے، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تاکہ ہماری پچھلے سابقہ مہینوں کے جو گناہ ہیں اللہ معاف فرما دے. وہ مہینہ جس میں کائنات کا مالک آسمانوں کو سجا دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جب یہ دروازے کھلے ہوئے ہوں، غفلت سے کوئی سویا ہوا نہ ہو، رمضان کا روزہ رکھ کے قرآن کی تلاوت کر کے سیدھا جنت میں چلا جائے. اور میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر کبھی بھی تکلیفیں
مسلط نہیں کی. اور یہ روزے صرف ہم نہیں رکھتے، پہلی امتوں کے اوپر بھی تھے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کو نازل کیا ہے. وہ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، وہ قرآن آیا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور اسی میں اللہ کی نشانیاں بھی ہیں. والفرقان، حق و باطل کا فرق بھی اسی قرآن میں نظر آتا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، قرآن وہ مقدس کتاب ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو رب نے فرمایا حق آ گیا، باطل مٹ گیا. حق و باطل کا یہ فرق واضح فرما دینے والی کتاب مقدس قرآن ہے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، بس جب یہ مہینہ آ جائے تو میرا کریم رب فرما رہا ہے روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو. ہم اپنے سیٹھ کے کہنے کے اوپر، اپنے منیجر کے کہنے کے اوپر، اپنے مجازی مالک کے کہنے کے اوپر تو دن رات جا کر گزار سکتے ہیں، بھوکے بھی رہ سکتے ہیں، ڈیوٹی کریں گے، مالک کا حکم ہے. لیکن وہ مالک حقیقی کا حکم ہے آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میں نے روزے فرض کر دیا ہے، تم روزے رکھو. لیکن یار سوچنا ہے کہ ہم کتنا اس مالک کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں. مجھے ایک جملہ یاد آ گیا ابھی اور میں وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ایک دل کی بات ہے. بات مالک سے چلی ہے کہ ہم دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. گھر نہیں جانا تو نہیں جائیں گے، کھڑے ہو کر رات کو ڈیوٹی کریے کریں گے، دن کو ڈیوٹی کریں گے، سب کچھ برداشت کریں گے. لیکن مالک کو راضی کرنے کے لیے، اس مالک کے حقیقی کو راضی کرنے کے لیے یار چند گھنٹوں کا ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. ہزاروں بہانے، بیماری کے بہانے، تکالیف کے بہانے، ڈیوٹی کے بہانے مالک سختی کرتا ہے یا نہیں کرتا. روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، جی میرا مالک سخت ہے، ڈیوٹی لیتا ہے. یہ ساری باتیں بہانوں کی طرح ہیں. مجھے جو بات یاد آئی ہے، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شارٹ کٹ کر کے اپنی بات کو تپایا تکمیل تک پہنچاؤں گا. توسا شہر کے اندر شاہ سلیمان توسوی کے نام سے ایک بہت بڑے مزار ہے، اللہ کے ولی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ. ان کے سجادہ نشین، گدی نشین، وہ بھی صاحب معرفت تھے، درویش صفت تھے. ان کے پاس دو بندے آ گئے حاضری دینے کے لیے. توجہ ہے، حاضری دینے کے لیے. ایک تو سادہ سا جٹ سا تھا. یہ سادے ہمارے جٹ جو ہے نا بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں. اب مولوی جو ہے نا، ہم ہر ایک کے اندر جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، اس کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عیب نکالنے کی. لیکن سنیے علماء کرام فرماتے ہیں جب علماء کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کو کنٹرول کرو. اپنی طرف سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو علم ظاہر کرنے کے لیے مولویوں کو علماء کے سامنے بھی گفتگو شروع کر دیں گے، جی فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں طریق یہ وہ. ارے تو جس کے سامنے بیٹھے وہ وقت کا شیخ الحدیث ہے. علماء کہتے ہیں علماء کے سامنے زبان کو کنٹرول کرو، اولیاء کے سامنے دل کو کنٹرول کرو. وہ دل کے اندر کی جو باتیں ان کو بھی اللہ کی عطا سے وہ سمجھ جاتے ہیں. تو دو گئے، ایک مولوی صاحب تھا، ایک جٹ تھا. گئے رہے، شام کو بیٹھے، محفل جیسے ان کی محفل لگتی تھی اسباق دیتے تھے، مریدین کو سبق دیتے تھے. تو مولوی صاحب نے اور اس نے عرض کی حضور صبح ہم نے واپسی جانا ہے، کوشش ہے ہم آج رات کو ہی واپسی نکل جائیں تو ہمیں اجازت بھی دے دیں اور کچھ سبق بھی دے دیں، آتے تو سبق لینے ہیں نا.
کچھ مل جائے چلو جس کے اوپر عمل کریں اور اللہ راضی ہو جائے. تو حضرت صاحب نے فرمایا میاں ایسا کرو بس میں ایک سبق تمہیں دیتا ہوں اس کو یاد کر لینا, پھر جب آؤ گے تو اگلا سبق ہوگا. حضور کیا؟ فرمایا مولوی صاحب اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھا کرو, اگر بہتر بھی نہیں تو اپنے برابر تو سمجھ لینا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. مولوی صاحب نے بولا یہ اچھا پیر ہے, مشرک ہے, شرک کا فتویٰ درس دے رہا ہے, اپنے برابر سمجھ لینا اگر اچھا نہیں سمجھ سکتے تو. تو پیر صاحب نے اس کے تہوار دیکھے, کہنے کا اجازت دیجئے جو ہم تو جا رہے ہیں. فرمایا میاں رات ہو گئی ہے, سفر ہے, اس وقت مشکل سفر ہوتے تھے, پیدل سفر ہوتے جنگلوں کے. کہنے کا آج رات گزار لو, صبح ناشتہ کر کے چلے جانا. جناب والا مان گئے, رات کو سو گئے, صبح ناشتے کا ٹائم ہوا. پیر صاحب نے فرمایا اپنے باورچی کو کہ وہ تو مہمان ہوئے ہیں, مولوی صاحب کو جو ہے نا 2 آج دسترخوان لگانے ہیں, ایک ڈش میں مکھن رکھ دینا ہے, اس ڈش کے اندر پراٹھے رکھ دینے ہیں, اچھا سالن قورمہ رکھ دینا ہے, اور ایک ڈش میں رات کی بچی ہوئی باسی روٹی رکھنا, اور دال جو رات کے لنگر کی بچی ہوئی ہے وہ رکھ کے دونوں پیش کر دینا. جب جا کے رکھے ادھر دسترخوان سجا, ادھر کھانا لگا, ادھر دستک ہوئی, اللہ کے نام سے ہائے میں بھوکا ہوں, کوئی کھانا کھلانے والا. توجہ ہے, ٹائم پورا ہو گیا, آپ کی توجہ سے 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ہے کوئی میں بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ کھانا دینے والا؟ ایک مرتبہ آواز دی, دوسری مرتبہ آواز دی, تو جناب مولوی صاحب کو ترس آ گیا, یار بھوکا ہے. جناب والا ادھر دیکھا, ادھر اس ڈش کو دیکھا, اس ڈش کو دیکھا, اٹھائی وہ ڈش جس کے اندر دال رکھی ہوئی تھی, جس میں سوکھے ٹکڑے رات کے رکھے ہوئے تھے, اٹھا کے جا کے فقیر کو دے دیے, جاؤ بابا تو بھی کھا لے. سب کچھ ہو گیا, پھر اٹھے تیاری کی, گئے حضرت صاحب کے پاس, حضور ہمیں اجازت دیجئے اور سبق بھی دیجئے. فرمایا وہ رات والا سبق جو میں نے دیا تھا وہ ذہن نشین کر لیا ہے. رب کو اپنے سے بہتر سمجھنا, اگر یہ بھی نہ سمجھ سکو تو برابر تو سمجھ لینا, یاد کر لیا ہے. مولوی صاحب نے کہا اس بابے کو, ساتھی کو, کہنے کا بابا دیکھا میں نے تمہیں رات بھی بولا ہے, یہ مشرک ہے, شرک کا فتویٰ دے رہا ہے, شرک کا سبق دے رہا ہے. حضرت صاحب نے دیکھا, کہنے کا مولوی صاحب غصے ہو رہے ہو, مشرک میں نہیں ہوں, تم بڑھ کر ہو. تجھے میں نے کہا اپنے سے بہتر سمجھنا, ورنہ اپنے جیسا سمجھ لینا. صبح جب رات جب تمہارے دروازے پہ صبح کے ٹائم مانگنے والا بھیکاری آیا, بھوکا تھا, یار اس کو اپنے سے اچھا سمجھتا, وہ مکھن پراٹھے اس کو دے دیتا, دال تو کھا لیتا, رات کے سوکھے ٹکڑے تو کھا لیتا. تو نے وہ نہیں دیے, پھر آدھا چلو دے دیتا, آدھا تو کھا لیتا. تو نے وہ دال رات کی باسی روٹی فقیر کو دے دی, جا تو کھا لے, کیونکہ اس نے مانگا تھا اللہ کے نام پہ مجھے کھانا چاہیے. تو نے تو اب سے کم سمجھا ہے نا. تو ہمیں یہ ماہ رمضان آنے والا ہے دوستو, یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم اس کریم رب کی ایسی ماہ رمضان کا احترام کریں, روزے رکھیں, تقوی حاصل کریں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہدایت کا مہینہ ہے, یہ فرق کا مہینہ ہے. بات ختم کروں, میرا کریم میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ایسا مالک ہے, کریم ہے, اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا ومن کان مریضا او علی سفر. میرا کریم رب فرماتا ہے یا تو اگر بیمار ہے تو جا, تیرے کو رعایت ہے. توجہ ہے, بیمار کہے نا میں بیمار ہوں, میرا کریم تو کریم ہے نا. اس نے کہا فمن کانا مریضن, اگر مریض ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, مسافر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, جا سفر کر کے واپس گھر لوٹ جاؤ. جب گھر جانا پھر روزے رکھ لینا. مریض ہے, بیمار ہے, جب ٹھیک ہو جائے تب روزے رکھ لے. فعدۃ من ایام اخر, بعد میں رکھ لینا نا, کوئی ضروری کہ ابھی تم میں یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر. میرا کریم رب آسانیاں پیدا کرنے والا ہے, تنگیاں ختم کرنے والا ہے. اس نے کہا آسانیاں پیدا کرو, گھر میں جا کے رکھ لینا, بیمار ہے ٹھیک ہو جائے پھر رکھ.
یا اللہ بہت زیادہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے بولا اس کے ٹھیک ہونے کے کچھ چانس نظر نہیں آتے، میرے کریم نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چانس نظر نہیں آتے تو فدیہ دے دے، توجہ ہے، فدیہ دے دے۔ بس ٹائم بہت ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہیں سے پھر آگے بات چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نظر